رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والکافرین والمشرکین والمنافقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد ورد فی دعاء معروف بدعاء الافتتاح عن ولی العصر علیہ السلام وعجل اللہ فرجہ الشریف، اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمۃ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ سربراہ تحریک دیداری خطیب اعظم بانی تنظیم المکاتب، واعظ بے بدیل، نباز قوم و ملت، طبیب امت، وہ عالم جنہوں نے اسلام کو اچھی طرح سمجھا بھی، سمجھایا بھی اور اپنایا بھی، یعنی مولانا سید غلام عسکری اللہ مقامہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کی تاریخ وفات کی مناسبت سے 18 شعبان ہجری مہینوں کے اعتبار سے ان کی تاریخ وفات ہے۔ 37 سال ہجری سے ہوئے ہیں کہ عیسوی سے مجھے یاد نہیں رہ گیا، لیکن ابھی کسی طالب علم نے 37 سال بتائے تھے۔ میری یادداشت کی کمزوری سے بات چیزیں دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ 9 مئی 1985 تو یاد ہے کہ ان کی وفات کی تاریخ 18 شعبان 1405 ہجری۔ بچوں کو تاریخ یاد رکھنا چاہیے سب کو، اپنے محسن کے بارے میں اتنا تو ہمیں یاد رکھنا ہی چاہیے۔ یہ مجلس خانواد تنظیم المکاتب، خادمات تنظیم المکاتب، اساتذہ و معلمات تنظیم المکاتب، طلاب تنظیم المکاتب، کارکنان تنظیم المکاتب، پسماندگان تنظیم المکاتب، سب کی جانب سے ہے۔ ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ ایسی مجالس میں یہ بھی پیش نظر ہوتا ہے کہ جس بزرگ کی یاد میں جمع ہوئے ہیں اس کی زندگی سے جو کچھ سیکھ سکتے ہیں یا اگلی نسلوں تک منتقل کر سکتے ہیں ان کو پیش کیا جائے۔ اس وقت 3-4 مناسبتیں ہیں گفتگو کی۔ ایک مناسبت یہ ہے کہ ابھی 15 شعبان گزری ہے اور ہم
جس زمانے کے جس امام کی امت میں ہیں، جو ہمارے اس وقت کے زمانے کا ولی اور حاکم ہے، وہ اس کی ولادت کی تاریخ گزری ہے اور اس کا دور غیبت ہے، ہمیں اس کے آنے کا انتظار ہے۔ دور غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، انتظار سے مراد کیا ہے، اور انتظار کے کر رہے ہیں تو ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں، یہ بھی ایک ضروری موضوع ہے گفتگو کرنے کا۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ شعبان دھیرے دھیرے رمضان کی طرف جا رہا ہے، اور پروردگار عالم نے رجب سے وہ دعائیں، وہ تلاوت، وہ استغفار، وہ روزے، وہ کارہ خیر ہمیں خصوصیت سے بتائے ہیں کہ جن کو انجام دیتے دیتے آدمی اپنے آپ کو رمضان کے قابل بنا لے۔ جب رمضان آئے تو اس کو فیوض سے، اس کے برکات سے محروم نہ رہے۔ کئی موضوعات ہیں، تھوڑا سے وقت ہے، ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ مولانا تہذیب صاحب مسکرا رہے ہیں کہ میں تو 2 گھنٹے بول لیتا ہوں، اور مول صاحب آج کل آپ بھی 1.5 گھنٹے تک بول جاتے ہیں۔ میں 1.5 گھنٹے بول بھی لیتا ہوں، لیکن 1.5 گھنٹے میں بول جاتا بھی ہوں۔ 2-3 مناسبتوں کے پیش نظر میں نے منتخب کیا ہے دعائے افتتاح کے کچھ کلمات کو، اور پہلے بھی اپنے بچوں کے سامنے انہی کلمات پر گفتگو کر چکا ہوں، لیکن بچے ہمارے سامنے جو بیٹھے ہیں بدلتے رہتے ہیں، نئے بچے آتے ہیں، جوان ہو کے اہل فضل بن کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، مزید فضل میں اضافہ کرتے ہیں یا خدمت دین میں لگ جاتے ہیں، لہذا بعض باتیں دہرانے کی بھی ہوتی ہیں۔ کچھ ہمارے بچے ماشاءاللہ یہاں وہ بھی بیٹھے ہیں جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں، اور جو بچپن سے مجھے سنتے چلے آ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نئی بات کہوں ذرا مشکل ہی ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ جو اس وقت کے زمانے کی ضرورت ہو اس کے مطابق گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلی بات جس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کی ہدایت کا انتظام مکمل طور پر کیا ہے، اور ہماری خلقت کے پہلے سے کیا ہے۔ جیسے زندگی کی ضرورت کا انتظام کیا، ویسے ہی ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے۔ 12 میں مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں۔ سورج پہلے بنایا، چاند پہلے بنایا، زمین پہلے بنائی، پانی پہلے بنایا، ہوا پہلے بنائی، تب ہمیں بھیجا اس لیے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ زمین پہ بھیج دیتا اور ہوا نہ ہوتی تو ہم کہاں جی پاتے۔ زمین بھی چلنے کے لیے بنائی، دلدل کیچڑ ساری دنیا میں ہوتا تو ہم کیسے جیتے۔ اسی طرح سے ہم ہدایت کے ضرورت مند ہیں، خالی ہاتھ پیدا ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، لہذا ہمیں سیکھنے کے لیے نمونے بھی چاہیے اور سکھانے کے لیے معلم اور بتانے والے بھی چاہیے۔ اگر بتانے والے خود ہی غلط بتائیں یا ان کی بات تجربے پہ ہو جو بعد میں غلط ثابت ہو، یا بتائیں کچھ لیکن عمل خود کچھ کریں، تو ظاہر ہے کہ وہ صحیح راستے پہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے اللہ نے معصوم ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، معصومین کو بھیجا، انبیاء کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں، اور اس کے بعد اماموں کی شکل میں۔ لیکن خالی معصومین نہیں بھیجے، نظام دین بھیجا کتابوں کی شکل میں۔ 4 کتابوں کے نام ہیں معلوم ہیں، اس کے علاوہ صحیفے ہیں بکثرت۔ صحف ابراہیم و موسیٰ کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی صحیفے آئے ہیں۔ تو کتاب اور صحیفہ بھی آتے رہے ہیں، اور نبی اور رسول بھی آتے رہے ہیں۔ مگر آپ سب اتنا جانتے ہیں کہ نبی کے بعد نبی، رسول کے بعد رسول آتا رہا۔ ان رسولوں کے بعد جو رسول آتے تھے وہ پچھلے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو پہنچاتے تھے، لیکن جو شریعت جس دور کے لیے اللہ نے بھیجی تھی، جو نظام میں زندگی بھیجا تھا، جب وہ انسان اس سے آگے نکل جاتا تھا
اور اس کے مسائل حیات نئے پیدا ہوتے تھے تو اللہ پھر شریعت بھیجتا تھا، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ انسان پڑھنے آتا ہے تو آپ اطفال میں آئے، کے جی میں آئے، پھر ففتھ میں آئے، پھر ایٹتھ میں آئے، پھر ٹینتھ میں آئے، پھر ٹویلتھ میں آئے، پھر ڈگری میں آئے، پھر پوسٹ گریجویشن میں آئے، پھر اس کے بعد ریسرچ میں آئے۔ انسان اسی طرح سے آگے بڑھا ہے۔ اب سب کتابوں میں پڑھتے ہیں، مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روز اس کا سائز بدلتا ہے، کپڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑے اور بڑے اور بڑے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہو گئی، جتنا اسے لمبا ہونا ہے اتنا لمبا ہو گیا، جو قد بننا ہے قد بن گیا، اب اس کا سائز نہیں بدلتا، کبھی موٹا ہوتا ہے کبھی دبلا ہوتا ہے، تو لباس ایڈجسٹیبل ہوتا ہے۔ سلائی کر دیتا تھا ہم لوگ، قبائیں سلتی ہیں، پیچھے سلائی ہوتی ہے، جب موٹے ہو گئے کھلوا لی، پھر دبلے ہو گئے پھر سلوا لی، تو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے شریعت کو اسی طرح سے بھیجا کہ شریعت آئی، جب انسان اس سے بڑا ہو گیا تو پھر دوسری شریعت آئی، پھر بڑا ہو گیا، اگلے کلاس میں چلا گیا، نیا کورس آ گیا، نیا لباس آ گیا، اسی طرح سے چلتا رہا یہاں تک کہ انسان کی باڑھ وہاں آ گئی۔ اب اس سے آگے اسے بڑھنا نہیں ہے، اب کبھی موٹا ہوگا کبھی پتلا ہوگا تو اس کے حساب سے ایڈجسٹیبل ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے آخری شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھیج دی۔ ادھر شریعتیں نبیوں رسولوں کے ذریعے آئیں، 5 رسول آپ سب جانتے ہیں شریعتوں کو لائے ہیں، اور ان شریعتوں کے بیچ میں رسولوں کا سلسلہ رہا ہے جو اسی شریعت کے پیغام کو پہنچاتے رہے، اور بکثرت نبی آتے رہے۔ نبیوں کی بہت قسمیں ہیں، خالی وہ جو بس اللہ کی بات اس تک پہنچتی، اس کے آگے کوئی اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ کوئی اپنے گھر کا نبی، کوئی گاؤں کا نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی بڑے حصے کا نبی، اور اس کے پاس پوری شریعت نہیں ہے، پورا پیغام نہیں ہے، اللہ کی بدی ہوئی کچھ چیزیں ہیں جو اسے پہنچاتے رہنا ہے۔ وہ سب پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے کتابیں بھیجیں، صحیفے بھیجے، ان میں آخری کتاب کا کیا نام ہے؟ قرآن کریم۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجے، رسول بھیجے، آخری رسول کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر پچھلی شریعت میں جو تھا اگلی شریعت میں اس سے کچھ بڑھ کے آیا۔ جناب نوح کی شریعت میں جو بھی تھا ابراہیم کی شریعت اس سے زیادہ وسیع تھی۔ جب ابراہیم کی شریعت جب آئی تو اس میں جو تھا جناب موسیٰ کی شریعت اس سے اور پھیلاؤ والی تھی۔ آخری شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ آئی، اور اسے تکمیل کی سند بھی مل گئی، یعنی اب اس کے بعد جو ادھر سے آنا ہے وہ سب آ گیا، لہذا رسالت ختم ہو گئی۔ آخری پیغمبر آخری شریعت، کامل ترین شریعت لے کے آ گئے۔ توریت میں، انجیل میں، زبور میں جو کچھ بھی آیا تھا اور صحیفوں میں جو کچھ بھی آیا تھا، جب قرآن آیا تو قرآن ان سب سے بہتر تھا، سب سے جامع تھا، آخری کتاب تھی۔ اب اس کے بعد کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی۔ تو ہم رسولوں میں کس رسول کی امت ہیں؟ جناب آدم کی، جناب نوح کی، کس کی امت ہیں؟ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے ہاتھوں میں کتاب کون سی ہے؟ کوئی صحیفہ ہے، انجیل ہے، توریت ہے، زبور ہے، اصلی بھی ہوتے تو قرآن سب سے بڑی ہے۔ تو آخری کتاب ہمارے ہاتھوں میں، آخری پیغمبر ہمارے ہاتھوں میں، آخری شریعت ہمارے پاس۔ اب رسالت ضرورت نہیں رہ گئی، میں بارہا پڑھ چکا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، بانی تنظیم نے فکر دی کہ اب رسالت ضرورت نہیں رہ گئی۔ کیوں نہیں رہ گئی؟ رسول کا کام ہوتا ادھر سے لانا ادھر پہنچانا۔ جب غدیر کے میدان میں ولایت مولا کائنات کے اعلان کے بعد ادھر سے آیت آ گئے الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل، تب ادھر سے کچھ آنا نہیں، تو جب کچھ آنا نہیں ہے تو رسالت کا کام نہیں رہ گیا۔ رسالت کا کام ہوتا ہے لانا ادھر سے۔ لیکن دو کام اور ہیں، رسول لاتا بھی تھا، رسول پھیلاتا بھی تھا، رسول
لوگوں تک دین پہنچاتا بھی تھا اور رسول دین کو بچاتا بھی تھا۔ اب ایک کام ختم ہو گیا کہ ادھر سے کچھ لانا ہے، لہذا رسالت کا کام نہیں رہ گیا۔ اب خالی جو ادھر سے آیا ہے اسے پھیلانا ہے، اسے سمجھانا ہے، اسے پہنچانا ہے، اس پر عمل کر کے دکھانا ہے، اور جب خطرے میں آئے تو اسے بچانا ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری کس کو دی؟ اماموں کو۔ میں اپنی گفتگو خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں۔ امام 12 کیوں آئے؟ اس لیے کہ کتاب کے ساتھ اللہ نے نمونہ بھی رکھا کہ کتاب خالی تھیوری کام نہیں آتی۔ ہم دن بھر یہاں مسائل نماز میں اور نشید میں ہر جگہ آپ سے کہیں سورہ جمعہ سنا جا رہا ہے، کہیں رکوع کے مسائل ہو رہے ہیں، کہیں نماز مسائل ہو رہے ہیں، پریکٹیکل آپ سے کرایا جاتا ہے کہ نہیں؟ پڑھایا سب گیا ہے، لیکن کرایا جاتا ہے اس لیے کہ آپ خالی پڑھ کے نہیں سیکھ سکتے ہیں جب تک اسے پریکٹیکل شکل نہ دی جائے۔ آپ پوری ڈرائیونگ رٹ ڈالیں کہ پہلے اگنیشن میں کی لگاؤ، اسٹارٹ کرو، پھر ایکسیلیٹر پیر رکھو، کلچ دباؤ، پھر گیئر لگاؤ، پھر دھیرے دھیرے کلچ چھوڑو، دھیرے دھیرے ایکسیلیٹر دباؤ، پھر آگے بڑھو، پھر سیکنڈ گیئر ڈالو، پھر تھرڈ گیئر ڈالو، پھر بریک مارو، پھر بریک مارو، تو پھر ایکسیلیٹر دباؤ، پھر کلچ چھوؤ، جو بھی ترکیب رٹتے رہیے۔ گاڑی چلانا آ جائے گی آپ کو۔ گاڑی چلانا تب آئے گی جب آپ جو پڑھا ہے تھیوری وہ آپ کو کوئی سکھائے، کسی کو دیکھ کے آپ سیکھیں۔ تو اللہ نے اس سکھانے والے کے لیے اسوہ قرار دیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو۔ میں بارہا پڑھ چکا ہوں کہ 40 سال میں خاموشی کے بعد 23 سال تبلیغ کے، 23 سال کی تبلیغ میں 13 سال مکے کے، جہاں عملی مسائل آئے نہیں ہیں، نماز، روزہ، حج، پردہ، شراب کی حرمت، کچھ بھی کرنے کو نہیں آیا۔ عقائد آئے ہیں، اخلاقیات آئے ہیں، تو جب کچھ کرنے کو آیا نہیں تو کر کے دکھانا بھی نہیں۔ مدینے آئیں گے تو اب کبھی روزے کا حکم آ گیا، کبھی حج کا حکم آ گیا، کبھی عمرے کی بات ہو گئی، کبھی حجاب کی بات ہو گئی جو ہو رہا ہے، کبھی نماز کی بات ہو گئی، تو وہ کر کے دکھانا ہے۔ سب کرنے والی ساری چیزیں مدینے میں آئی، اور مدینے کی حضور کی زندگی 10 سال کی ہے، تو 10 سال میں حضور سے کتنے لوگ سیکھ لیں گے؟ آپ یہاں 8 سال 10 سال پڑھتے ہیں، کیا سب کچھ سیکھ لیتے ہیں؟ آپ کو دن رات سکھایا جاتا ہے، لیکن کچھ سیکھتے ہیں، کچھ نہیں سیکھ پاتے، جبکہ آپ پر سکھانے والے مسلط ہوتے ہیں۔ تو وہاں تو ایک پیغمبر ہے، ان کو دیکھ دیکھ سیکھنا ہے۔ اب مکے میں بھی لوگ ہیں، مدینے میں بھی لوگ ہیں، اسلام دور تک پھیلا ہے، سب ہر وقت پیغمبر کو دیکھ نہیں رہے، تو اب یہ سب پیغمبر سے سیکھ لیں۔ کوئی گھنٹے بھر کے لیے ملا، کوئی 2 دن کے ملا، کوئی 10 سال ساتھ رہا، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ تو نہیں ساتھ رہا، یہ سیکھا انہوں نے۔ اب اس کے بعد 10 سال کے بعد حضور چلے گئے تو اب سکھانے والا کوئی نہیں رہا۔ اچھا، اب سکھانے کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ جیسے ہم گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ ہائی وے پہ چلا رہے ہیں، اسپیڈ تیز ہے، ایک مرتبہ پتلی گلیوں میں چلا رہے ہیں تو اسپیڈ کم ہے، اس وقت صورتحال ڈرائیونگ کی دوسری ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ شہر میں سڑک پہ چلا رہے ہیں، ایک مرتبہ کچے کھیت میں چلا رہے ہیں، تو حالات بدلیں گے نا۔ تو ویسے ہی حالات بدلیں گے۔ انسان مسلمان ہو گیا ہے، مگر یہ انسان جو مسلمان ہے کبھی جاہلیت کے دور میں ہوگا، جہالت ہوگی، کبھی علم والا ہو جائے گا۔ دور پیغمبر دور جہالت ہے، مگر دور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام دور علم آ گیا۔ یونان سے، ہر جگہ سے زبانیں میں عربی منتقل ہوئی، ہر چیز واپس آ گئی۔ اب علم ہے، الہاد ہے، فلسفہ ہے، بحث ہے۔ تو اب جہالت کے دور میں جئیں تو کیسے اللہ کے بتائے دین کے مطابق کیسی زندگی ہو؟ چلیے دور رسول میں سیکھ لیا، لیکن علم کا دور آ جائے تو اب کیا کریں؟ تو حیات رسول میں نمونہ نہیں اس کا۔ دور رسول رسالت، دور رسول غربت کا دور ہے۔ غربت میں اسلام کیا کہہ رہا ہے، کیسے جیو، ہم نے سیکھ لیا، لیکن جب معاشرے میں پیسے کی ریل پیل ہو جائے تو اب کیا کریں، کیسے جئیں، کیسے سیکھیں؟ تو پھر ضرورت ہے کہ رسول جیسے کردار آگے پھیلیں۔ دور غربت کا نمونہ بھی دکھائی دے، دور امارت کا نمونہ بھی دکھائی دے۔ جب پاور میں آؤ تو اسلام کیا کہہ رہا ہے، جب تم محکوم ہو جاؤ تو اسلام کیا کہہ رہا، جب تمہیں آزادی ملے تو کیسے دین کی راہ پہ چلو، اور جب تمہارے پاس پابندیاں لگے تو کیسے دین کی راہ پہ چلو، جب تمہارے پاس اقتدار آئے تو دین کیا کہتا ہے، اور جب تم محکوم ہو جاؤ تو تمہارا دین کیا کہتا ہے، جب آزاد زندگی بسر کرو تو کیا ہو، جب خطروں بھری زندگی بسر کرو تو کیا ہو۔ تو یہ سارے حالات بدلتے رہیں گے، لہذا ان بدلتے ہوئے حالات میں ایک نمونہ ہونا چاہیے، وہی وقت کا محمد ہوگا اور اسی کا نام امام ہے۔ اب ہمیں کچھ وہ ہیں جو مولا علی کے دور میں چلے گئے،
بہت قیمتی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور طلاب عزیز سے اور افاضل سے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہوئی ہے۔ دور علی میں چلا گیا، اس نے دور امام حسن نہیں دیکھا۔ دور حسن دوسرا دور ہے، دور علی دوسرا دور ہے۔ دور علی میں علی کے ساتھ دینے والے بھی ہیں، مگر دور امام حسن آیا ہے تو وہ بغاوت اور بے وفائی کا دور ہے کہ امام کو بیچے دے رہے ہیں۔ دور امام علی میں مخالفت ہوئی، صفین سے نکل کے نہروان کھڑی ہو گئی، لیکن نہروان کھڑی ہوئی تو نہروان کے مقابلے میں بھی علی کے پاس لشکر ہے، مگر امام حسن کے دور میں دھوکہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے جن کی بچانے کے لیے سلوک کی ہے وہی انہیں گالیاں دے رہے ہیں۔ ان گالیوں کو برداشت کرنا، اس میں کیا کرنا ہے، حاکم کا مقابلہ کیسے کریں، مکاریوں کی چالوں کا سامنا کیسے کریں، امت کو کیسے بچائیں، ان کی جانوں کو کیسے بچائیں، ان کی مال ان کی آبرو کو کیسے بچائیں، ان کے دین کو کیسے بچائیں، یہ سب مولا علی کے دور میں سیکھنے کو نہ ملے گا، پیغمبر کے دور میں سیکھنے کو نہ ملے گا، یہ دور حسن میں سیکھنے کو ملے گا۔ اور جب ظالم دین پر اس طرح قابض ہو جائیں کہ وحی کا مذاق اڑایا جانے لگے، رسالت سے انکار کیا جانے لگے، وجود خدا سے انکار کیا جانے لگے، تو آخرت کا مذاق اڑایا جانے لگے، تو اب کیا کرنا ہے، یہ سیکھنے کو حسین کے دور میں آئے گا۔ جب ماحول اتنا بگڑا ہو کہ بولنا ممکن نہ ہو، کچھ کہنا ممکن نہ ہو، کوئی سننے والا ہونا ہو، تو اب کیا کریں، کیسے کریں، یہ دور سید سجاد میں سامنے آئے گا۔ جب علم آنے لگے، علم کے ذریعے لوگ بہکائے جانے لگے، اب کیا کریں، تو محمد باقر اور جعفر صادق کے دور یہ سامنے آئے گا۔ جب حکومت پوری طاقت میں آ جائے اور حق کو کچلنے میں لگا ہو اور پوری طرح سے جیل اور قتل اور پھانسی اور قتل اور خون اور گارہ سب کیا جا رہا ہو، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا، کیسے جینا ہے، جس سے ملتے جلتے حالات اس وقت اچھے خاصے پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کے لیے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو امام موسیٰ کاظم سے سیکھیں گے۔ جب حکومت مجبور ہو جائے کہ طاقت کو ساتھ لینا پڑے گا، اس کے ان کے ساتھ یہ بغیر نہیں چلے گا، تو مکاری سے ولیعہدی حوالے کر دے، وزیر بنا دے، منسٹر بنا دے، صدر بنا دے، تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس موقع پر، یہ ہم سید سجاد سے نہیں سیکھ سکتے، یہ محمد باقر سے نہیں سیکھ سکتے، یہ ہم سیکھیں گے تو امام علی رضا سے سیکھیں گے۔ تو آپ پورا تجزیہ اسی طرح کا ڈالے، میں ایک امام کو نہیں گناؤں گا، جتنے اماموں کی دور بڑھتا جاتا ہے اور سب ہمارے لیے سیرت، سب کی سیرت نمونِ عمل ہے، مگر میں اپنے بچوں سے اور افاضل سے کہنا چاہوں گا کہ چھٹے امام کے دور سے غیبت کے دور کی تیاریاں محسوس طریقے پہ دکھائی دیتی ہیں، اور نویں امام کے دور سے ان کے ارشادات اور سیرت میں زیادہ تر وہ باتیں ہیں کہ جو غیبت کے دور میں کام آنے والی ہیں۔ ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو مولا علی کو پڑھ لیا، امام حسین کو پڑھ لیا، امام حسن کو پڑھ لیا، اس لیے کہ مجلسیں اس کی ہو رہی، محفلیں ان کی ہو رہی، ان اماموں کو مطالعہ نہیں کرتے، لیکن دور غیبت میں ہمیں زندگی بسر کرنا ہے تو آخری دور کے ائمہ سے ہمیں زیادہ وہ ملے گا سیکھنے کو کہ ہمیں دور غیبت میں کیسے زندگی بسر کرنا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب اس بات تک آپ کا ذہن پہنچ گیا تو میں اگلا مرحلہ اس کا کہوں، جو دور علی میں چلا گیا اس نے کتنا سیکھا۔ جب جہالت کا دور ہو مگر علم پھیلنے سمجھنے والے لوگ پیدا ہونے لگے ہوں، جب حق چھین کے واپس کیا گیا ہو مگر حق واپس ہونے کے بعد بھی دشمن پیچھے پڑا ہو، تو وہ حالات دور مولا علی کے شیعہ نے سیکھ لیے۔ لیکن دور مولا حسن میں جو آیا اس کے سامنے مولا علی بھی ہیں اور امام حسن بھی ہیں، مگر جو دور امام حسن میں چلا گیا اس کے سامنے امام حسین نہیں ہے، ان کی سیرت نہیں ہے۔ جو دور حسین میں شہید ہو گیا، مار دیا گیا، وفات پا گیا، اس نے سید سجاد کا دور نہیں دیکھا۔ اب آپ متوجہ ہو جائیں، تو جس امام کے دور میں جو چلا گیا اس نے اپنے پچھلے اماموں سے تو سیکھا ہے مگر اگلے اماموں سے نہیں سیکھا ہے۔ مگر یہ ہماری خوش نصیبی بھی ہے اور ہماری بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم آخری رسول کی امت میں ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں آخری کتاب ہے اور 12 اماموں میں آخری امام کے دور میں ہیں، لہذا ہمیں پورا دین جو دور آخر تک اللہ کی طرف سے
پھیلایا گیا ہے اور مختلف حالات میں حکم خدا سمجھایا گیا ہے، وہ پورا دین جتنا ہمارے ہاتھوں میں اب سے پہلے کسی کے ہاتھوں میں نہیں تھا، تو پھر اب ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جب ہم آخری نبی، آخری کتاب اور آخری امام کے امت کے ہیں، دور میں ہیں، زمانے میں ہیں، تو پھر ہمارے پاس سب کچھ مکمل ہو کے آ چکا ہے، اب ہم سے کمیاں ہو تو برداشت نہیں کی جائیں گی۔ اسی لیے روایات ہیں جس پر ایک ہی بات پر زور دیا جاتا ہے، 70,000 علماء کو ماریں گے۔ علماء کا مطلب امامہ پہنے ہوئے مولوی۔ ایک تو 70,000 روایت کے علماء والی روایت افاضل بیٹھے ڈھونڈ کے دے دیں گے، میں تھوڑا ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے ابھی تک مل نہیں پائی، ہوگی، میں انکار نہیں کرتا، بہت لوگ پڑھتے ہیں، ہوگی، ضرور ہوگی، مگر علماء کا مطلب امامہ نہیں ہے۔ یہ بارہا آپ کے درمیان کہہ چکا ہوں، علماء کا مطلب علم والے ہیں۔ علم والا جو دین والا نہ ہو وہی مار کھائے گا۔ وہ علم والا چاہے دین کے علم والا ہو، چاہے وہ فزکس کے علم والا ہو، چاہے وہ جغرافی کے علم والا ہو، جو علم والا ہے اگر وہ دین والا نہیں ہے تو امام کے ہاتھوں مار کھائے گا۔ دور امام کے بارے میں ہماری غلط فہمیاں بھی ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ سب معجزے سے ہونے والا، اور ہم نے سیرت معصومین کو بھی اسی طرح پڑھا ہے، انہی کتابوں میں، 14 ستارے جیسی کتابوں میں، جن میں اس دور میں لکھی گئی کہ جب قوم کو اماموں کی زندگی کے اس پہلو سے واقف کرانا تھا تو فیصلہ شریعہ کے جواب میں ہم نے امام کو اتنا ہی پہچانا۔ بس ہمارے درمیان میں تصور ایسا ہے کہ جیسے امام کوئی ما فوق البشر ہیں، تو ما فوق البشر، ما فوق المخلوقات ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم فرشتے کو بھی رسول بناتے تو بشر بنا کے بھیجتے تمہارے درمیان، فرشتے کو بھی انسان بنا کے بھیجتے، اس لیے کہ ہمیں انسانوں کو سکھانا ہے۔ تو ہمارے سامنے نمونے جو ہیں وہ نوری خلقت کے ہیں، مگر وہ بشر بن کے آئے ہیں، ان کا ایک پہلو اللہ کے نور سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا پہلو ہماری خاک سے جڑا ہوا ہے، ہمارے خاکی وجود سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے سامنے ائمہ طاہرین نمونے کے طور میں موجود ہیں سارے، ہمیں ان سے سیکھنا ہے۔ اب ہوتا کیا، ہمارے تصورات بہت سے جگہ غلط ہیں۔ میں ایک لفظ بولتا ہوں، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہمارا، یعنی لفظ ہمارے پاس وہی ہے جو اسلام نے دیا ہے، لیکن ہمارے پاس فکر وہ نہیں رہ گئی جو اس لفظ کے ساتھ اسلام نے دی تھی۔ میں اس کی مثالیں دے رہا ہوں، آج کل مجلسوں پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے نہیں پڑھا ابھی تک۔ لفظ احترام، اللہ نے اس نظام میں احترام کا ماحول رکھا ہے، کوئی کسی کی توہین نہ کرے، سب ایک دوسرے کا احترام کرے، چھوٹا بڑے کا احترام کرے تو ہے ہی ہے، بڑا چھوٹے کا احترام کرے۔ میں اس روایات کے ساتھ نہیں پڑھوں گا کہ جہاں کسی کو اجازت نہیں ہے کسی کی توہین کی، اور سب کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ احترام کرے، مگر احترام کا لفظ ہے ایک اسلامی مزاج ہے، ایک خود اس لفظ کے تقاضے ہیں جو اس سے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں احترام کچھ اور ہو گیا۔ باپ کا احترام بیٹے کریں، مثلا باپ آتا دکھائی دے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، ہاتھ چومے، سر جھکا کھڑے ہوئے، یہ سب احترام ہے۔ لیکن بیٹی کا احترام، بیٹے کا احترام، اب یہ تو نہیں ہے نا کہ بیٹی آ رہی ہے، میری بیٹا آ رہا ہے تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں۔ معاشرے میں یہ احترام نہیں ہے۔ بیٹے کا احترام ہے کہ اس کی توہین نہ کروں، اس کی سبکی نہ کروں، اسے اذیت نہ پہنچاؤں۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، تو ہر جگہ احترام کا ایک مفہوم ہے۔ باپ بیٹے کا احترام کرے، بیٹا باپ کا، باپ بیٹی کا احترام کرے، بیٹی باپ کا۔ دنیا میں احترام کا نظام یہ رائج ہے، اور خاندان اہل بیت میں بھی یہی رائج ہے کہ باپ کا احترام اولاد کرتی ہے۔ باپ ہے تو بیٹا باپ کے گھر میں داخل ہوتے ہی دوڑتا ہے، یہ کہ سکھایا گیا ہے۔ آگے بڑھو، ملو، عزت سے لے کے آؤ، بوڑھے ماں باپ، ماموں، چچا، دادا، نانا، جو بھی بزرگ ہیں۔ مگر اس بیچ میں بات آ گئی، میں بھی لفظ احترام کے کانسیپٹ جو غلط ہوا ابھی بتاتا ہوں، لیکن ایک بات آپ تھوڑا سا جاگتے بھی رہیں گے۔ اس پورے نظام احترام کو ام ابیہا کے لیے دیکھیے آپ، وہ بیٹی جو اپنے باپ کی ماں ہے، کسی بیٹے کے لیے باپ کھڑا نہیں ہوتا، مگر روایات کہتی ہے
ایک لفظ ہے رہبر انقلاب اسلامی نے اپنی کسی گفتگو میں اس کی تشریح فرمائی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے تذکرے میں ہے کہ جب وہ تشریف لاتی تھی اپنے بابا سے ملنے تو حجرے میں داخل ہوتی تھی تو لفظ عربی میں جہاں تک مجھے یاد آتا قاما الیہا، قاما لہا نہیں ہے، ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، نہیں، قاما الیہا رہبر انقلاب نے تشریح کی۔ قاما لہا کا مطلب اپنی جگہ اٹھ کے کھڑے ہو جانا، اور قاما الیہا کا مطلب ہے والہانہ انداز میں ان کی طرف بڑھنا۔ تو یہ کوئی جذباتی احترام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول دکھلا رہا ہے کہ یہ بضعۃ الرسول ہے، یہ ام الائمہ ہے، یہ اکلیلی ذات ہے جو ایک طرف کار رسالت بھی انجام دے رہی ہے، ایک طرف کار امامت بھی انجام دے رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ لفظ احترام، نماز کا احترام، اذان کا احترام، مسجد کا احترام، امام باڑے کا احترام، علم کا احترام، تعزیے کا احترام، سب احترام کے لائق۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہی احترام جو ہم کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک فیشن چل رہا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، اذان ہوئی تو چپ کے بیٹھ گئے۔ کہا کیوں؟ کہا احترام اذان میں۔ بھائی احترام اذان میں چپ کے بیٹھ رہنا ہے اور پھر وہی کرنا جو کر رہے تھے، یا احترام اذان یہ کہ اللہ کہہ رہا حی علی الصلاۃ، اب چپ کے بیٹھ نہ رہو، اب جو کر رہے ہو وہ نہ کرو، دوڑ کے نماز کی طرف آؤ۔ تو احترام اذان پہ چپ ہو جانا احترام اذان نہیں ہے، اذان کی آواز پہ لبیک کہہ کے جا کے نماز پڑھنا احترام اذان ہے۔ کانسیپٹ بدل دیا گیا، لہذا ہماری قوم مطمئن ہے کہ نماز کے وقت اذان کے وقت ہم چپ بیٹھے ہوئے، لہذا احترام اذان ہو گیا۔ اور پھر قیاس آرائیوں کے ذریعے دلیل دی جاتی ہے، ہمارے مذہب میں قیاس ہے نہیں، اور ایک غلط سا قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ دربار یزید میں جب اس نے امام کی بات گفتگو روکنے کے لیے اذان کہلوائی تو امام چپ ہو گئے تھے، اس سے دلیل دی جاتی۔ اچھا ہمارے یہاں دلیلوں کا بھی عجیب و غریب حال ہے، اور مجھے حیرت ہوتی جب فقہا کی زبان سے ایسی دلیلیں سنتے ہیں۔ کما زنجیر وغیرہ کے ماتم پہ وہ بحث سے، ایسی بحث ہے جس نے قوم کو بانٹ رکھا ہے، میں ممبروں سے اس بحث کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں اپنے بچوں کے سامنے بات کر رہا ہوں، اگرچہ مجلس لائیو جا رہی ہے، لیکن میں کسی کے خلاف نہ بولنا چاہتا ہوں، نہ کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ ممبر اگر فتنہ بڑھائے تو ممبر نہیں رہ جائے گا، یہ وہی ہو جائے گا جو سید سجاد نے اسے لقب دیا تھا۔ جملے آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں کہ شکل ممبر کی تھی۔ شام کے دربار میں ممبر پہ خطیب بیٹھ کے یزید کی باتیں کر رہا تھا، خدا کے خلاف، نبی کے خلاف، علی کے خلاف، دین کے خلاف، تو سید سجاد نے یہی تو کہا تھا کہ مجھے بھی اجازت دے اس ممبر پہ جا کے میں بھی بولوں کچھ، لیکن لفظ سید سجاد نے نہیں استعمال کیے تھے۔ سید سجاد نے کہا امیر اجازت ہے کہ میں ابھی ان لکڑیوں پہ جا کے کچھ کہوں؟ تو ڈھانچہ ممبر کا تھا، شکل ممبر کی تھی، مگر بات وہ نہیں تھی جو ممبر سے کہی جانی چاہیے، تو امام نے اسے ممبر نہیں کہا، اسے لکڑیوں کہا ہے۔ اور غدیر کے میدان میں ڈھیر تھا پالان شتر کا، مگر بات خدا کی کہی گئی تو اسے ممبر غدیر کہا گیا۔ اب ممبر کا احترام یہ کہ ہم ممبر پہ نہیں بیٹھتے، داڑھی مونڈے ممبر پہ نہیں بیٹھتے، نماز نہیں پڑھتے اس لیے ممبر پہ نہیں بیٹھتے، نجس کھاتے اس لیے ممبر نہیں بیٹھتے، گانے کی دھن میں پڑھتے اس لیے ممبر پہ نہیں بیٹھتے۔ اور آپ ممبر پہ نہیں بیٹھتے، آپ کا تصور غلط ہے۔ ممبر ان لکڑیوں کے ڈھانچے کا نام نہیں ہے، ممبر اس جگہ کا نام ہے جہاں سے کھڑے ہو کے ان کی بات کی جائے جن کا ممبر تھا۔ چاہے وہ آپ چوراہے پر کھڑے ہو کے لاؤڈ اسپیکر پہ بات کریں، وہی چوراہے کا چبوترا آپ کا ممبر ہے، اور چاہے آپ عرش اعظم پہ بیٹھ کے بات کریں تو وہ ممبر ہے آپ کا۔ یہ نہیں کہ ہم بغل میں کھڑے ہو گئے تو احترام ممبر ہو گیا، احترام نہیں ہوا، یہ توہین ممبر ہے کہ تیرے ہی سامنے وہ کروں گا جو تجھے پسند نہیں ہے۔ اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتے ممبر پہ جائیں تو ممبر خالی اس لکڑی کا نام نہیں ہے، پہلو میں بیٹھ کے پڑھنے کا نام بھی نہیں۔ کم سے کم ظاہر تو ٹھیک کرو بھائی، کم سے کم ظاہر ٹھیک کرو کہ حرام تمہارے چہرے سے نہ دکھائی دے داڑھی مونڈ کے مدح اہل بیت کر رہے ہو۔ کون راضی ہوگا اہل بیت میں تم سے؟ کسی ایک صحابی کی داڑھی مونڈی ہوئی دکھاؤ، تاریخ میں دکھاؤ گے تو شاعر کی دکھاؤ گے، تو شاعر کے بارے میں سورہ میں موجود ہے
کہ ہر وادی میں جاتے ان کا کام ہی مارے مارے پھرنا، اور ان کی پیروی خالی گمراہ کرتے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ نہیں کرتے۔ اور ان کی عیب کیا ہے ان کا کہ وہ ہر وادی میں ٹہلتے پھرتے ہیں اور جو آ گیا وہ کہیں گے۔ اب اس سے ایگزمپشن بھی ہے کہ شاعر سب برے نہیں، اچھا شاعر وہ ہے کہ جو ایمان لائے، اچھے اعمال دے۔ بے نمازی شاعر اچھا نہیں ہے، نمازی شاعر اچھا ہے۔ آخرت کا مذاق اڑانے والا اچھا نہیں ہے، آخرت کا خوف دلوں میں بڑھانے والا اچھا ہے۔ وہ شاعر اچھا نہیں ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف وہ باتیں منسوخ کرے جو انہوں نے کہی نہیں اور ان کے کردار کو بدل دے۔ وہ نوحے اچھے ہیں جس میں اہل بیت کی مظلومیت کے ساتھ ساتھ ان کی شجاعت اور ان کی جرأت کا مظاہرہ بھی ہو، انہیں بے بس محض نہ بتایا جائے جو اس وقت ہمارے نوحے کر رہے ہیں۔ وہ شاعر اچھا نہیں ہے جو معصومین کی مناجات کے مقابلے مناجاتیں گڑھ گڑھ کے پڑھے۔ وہ شاعر اچھا ہے جو مولا کائنات کی مناجات کو، سید سجاد کی مناجات کو، مناجات شعبانیہ کو، دوسری مناجاتوں کو اشعار میں منتقل کر کے انہیں قوم تک پہنچائے۔ معصومین کی مناجات رکھی ہیں جن کو پڑھ کے پتہ چلتا ہم کیا مانگنا چاہتے تھے جو آج تک سوچا نہیں جو ہمیں مانگنا چاہیے۔ ایک شاعر کے محدود دماغ سے جو مانگا جا رہا ہے وہی ہم کھڑے ہو کے وہاں مانگ رہے ہیں، جبکہ معصومین نے اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے جو مانگا وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ میں اپیل کر چکا ہوں خصوصی طور پر اہل علم شعراء سے، اور ایک عمومی اپیل کر رہا ہوں ہند و پاک دونوں کے شعراء سے کہ آپ میں جو اہل علم ہیں، جو واقعاً شاعر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ معصومین علیہ السلام سے منسوب مناجات کا منظوم ترجمہ کر دیں تاکہ یہ جو ہماری گھڑی ہوئی مناجاتیں رائج ہو گئی ہیں ان سے ہم بچ سکیں اور معصوم کے کلمات سے اپنے آپ کی بات اللہ کی بارگاہ تک پہنچا سکیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ احترام کا کانسیپٹ چینج ہے۔ اذان پر احترام چپ بیٹھنا نہیں، اذان پر احترام جو بھی کر رہے ہو اسے چھوڑو، جاؤ نماز پڑھو۔ اور بات اگر عزاداری اور مجلس و جلوس کی ہے تو میں 12 پڑھ رہا ہوں، ممبر سے پڑھ رہا ہوں۔ اگر اس دلیل میں کوئی سکم ہو تو واٹس ایپ پہ فتنے پھیلانے کے بجائے سیدھے مجھ سے بات کریں۔ نمبر میں مسلسل دہراتا ہوں 9415306997۔ میں مسلسل یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کربلا میں عین عنفوان شباب پہ جنگ ہے، ظہر کا وقت ہے۔ ابو سمامہ نے آگے کہا مولا زندگی کی آخری نماز پڑھ لوں، ظہر کا وقت ہو گیا نہیں کہا تھا، انہوں نے روایت پڑھ کے پڑھنا چاہیے، ہونے والا ہے۔ امام نے نگاہ اٹھائی اور کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو، زوال کا وقت۔ اور اس کا انہوں نے دعا دی کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے، یعنی نماز المصلین الذاکرین، ان نماز گزاروں میں قرار دے جو یاد رکھتے ہیں۔ اب ذاکرین میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، نماز کے وقت کو یاد رکھتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو یاد رکھتے ہیں، آخرت کو یاد رکھتے ہیں، ان میں قرار دے۔ پھر امام نے جنگ روکی کہ نہیں روکی؟ جہاد روک کے نماز اول وقت قائم کی۔ اس کا مطلب بات نماز اور جہاد کی نہیں ہے، اول وقت کے نماز کے لیے اگر جہاد روکا جا سکتا ہے تو ان کے ذکر کو اول وقت نماز کے لیے کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ کربلا کی سیرت صاف صاف کہہ رہی ہے۔ صفین میں علی مسلح بچھا رہے ہیں۔ میرے زمان میں بچپن سے تھا، کتاب میں نہیں دیکھا تھا، لیلۃ الحریر کی شب، لیلۃ الحریر یعنی وہ جس میں مسلسل جنگ ہوئی، رات میں بھی جنگ چلتی رہی، جس میں امیر شام کے خیمے تک پہنچ گیا مالک اشتر۔ ہم جذبات میں ڈوب کے ارے مولانا یہ جذبات کا معاملہ اس وقت کچھ نہ بولیے، مگر مالک اشتر جیسا علی کا سردار چند قدم بھی نہیں رہ گئے ہیں کہ امیر شام کے خیمے میں جا کے اس کے سر و تن میں جدائی کر کے فتنے کو ختم کر دے۔ ادھر فتنہ کھڑا ہو گیا علی خلاف، جنگ روکو جنگ روکو۔ مولا نے پیغام بھیجا، مالک اشتر نے وہی قدم روک لیے۔ شاید 20 سیکنڈ اور آگے بڑھتے تو امیر شام ختم ہو جاتا، مگر حکم امام کی اتنی قیمت ہے کہ جذبات کو کنارے رکھا، زخم کھا کے لڑ کے فتنہ ختم کرنے کی جگہ پہنچ گئے تھے، مگر حکم امام آتے ہی میں کہوں گا فل بریک لگا دیے کہ گاڑی ایک انچ بھی آگے نہ بڑھے، واپس آ گئے۔ یہ اطاعت کا موضوع ہے، اور یہی اطاعت چاہیے انتظار میں
انتظار کا کانسیپٹ بھی ہمارا بدل گیا. تو احترام کی بات میں کر رہا تھا, اسی میں بات نکل آئی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. احترام اذان چپ ہو کے بیٹھ رہنا نہیں, نماز قائم کرنا ہے. اور اگر جہاد جیسی عظیم عبادت کو, جس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے, اسے بھی روکا جا سکتا ہے اول وقت نماز کے لیے, تو پھر اس کی قیمت کا اندازہ لگائیے. اسی طرح سے احترام, لکھنؤ میں رہتے ہیں, یہاں شبی بنی روزوں کی, امام باڑے بنے ہیں, ہر جگہ امام باڑے ہیں, شبی ہیں. بھئی امام باڑے کا احترام یہ ہے, جاؤ اندر بیٹھو, جا کے مجلس پڑھو, یا کم سے کم مولا کی زیارت کرو. لیکن اب ہمارے یہاں کیا آیا, امام باڑے کے سامنے سے گزرے, السلام علیکم, ختم, ہو گیا احترام. مسجد کا احترام کیا ہے, پاس سے گزرے چوما اور باہر موم بتی سلگائی, مسجد کی دیوار خراب کی اور چلے گئے. یہ مسجد کا احترام تھوڑی ہے, مسجد کی توہین ہے, نقصان پہنچانا ہے. مسجد کا احترام یہ, اس میں جا کے نماز پڑھو. امام باڑے کا احترام یہ, اس میں جا کے مجلس پڑھو, زیارت پڑھو. ان کی زری رکھی ہے, اس سبھی کو یاد دیکھ کے, کربلا کو یاد کر کے زیارت پڑھو, یہ احترام ہے. خالی ہر جگہ جا کے چوم لینا احترام نہیں ہے. تو ہم نے اس کانسیپٹ کو بدل دیا ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں انتظار کا کانسیپٹ بدل گیا, وقت ختم ہو گیا تقریباً. انتظار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا نام نہیں ہے. ہمارے یہاں انتظار یہ ہو گیا, العجل علی ظہورک, یہ نیا آ گیا ہمارے یہاں. کہیں سے کچھ امپورٹ ہو جائے, ہم لے کے دوڑ پڑتے ہیں اس کو. یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری. اب اس میں قابلیتیں بھی ہو رہی ہیں, کوئی اجل اللہ ظہورک کہہ رہا ہے, کوئی اجل اللہ ظہورک کہہ رہا ہے, قابلیتیں چل رہی ہیں. ارے جب اصل ہی معصوم کی بتائی نہیں ہے, کسی بندے کی ایجاد ہے, تو اس میں قابلیتوں کے کون سا کام؟ صاحب صاحب موجود ہے, اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھیے, استغاثہ الہی عظم البلا پڑھیے جو معصومین سے منسوب والی دعا ہے. یہ ایجادات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر ایجاد کے پیچھے ہم بہت تیز دوڑتے ہیں. میرے بچوں کے لیے دہراتا رہتا ہوں, میرے بچپن میں بلکہ جوانی تک نماز پڑھی, سجدہ شکر کیا, زیارت پڑھی, چلے گئے. نماز کے بعد دعا ہو گئی, زیارت ہو گئی, ختم. زیادہ زیادہ وہیں فاتحہ پڑھوا دیا گیا. اب وہ بن گیا کام, نماز ختم ہو گئی, اب پھر کھڑے ہوئے. اب ہر جگہ کا مجتہد الگ الگ فتوا دے رہا ہے, ایک دوسرے سے مصافحہ چل رہا ہے. پھر کھڑے ہوئے, اب اس کے بعد کہیں کوئی سورہ پڑھا جائے, کہیں کوئی دعا پڑھی جا رہی, کہیں مرحومین کے لیے فاتحہ. اب جب ایجاد کی ہے نا, تو پھر تو اپنی مرضی سے ہو ہر جگہ. اور یہ بھول گئے کہ اللہ نے جتنا مستحب رکھ دیا تھا, وہ بھی اتنا ہے کہ ہمیشہ نہیں کر پاتے. میں باتیں کہہ چکا ہوں یہ. ابھی تم نماز کے ساتھ, اس کے ساتھ یہ 10 منٹ اور 5 منٹ کی دعائیں جوڑو گے. رمضان کی دعا آپ پڑھ, جس کو جو یاد ہے وہ پڑھ کے رہے گا, قابل مابی کا پتہ اسے چلے گا نا. اب وہ امن یجیب المسترہ 7 بار پڑھی جا رہی ہے. بھیا امن یجیب المسترہ تب پڑھنا ہے جب کسی آپ اضطرار کے عالم میں ہو, اور پڑھنا ہے تو پھر دعا کیجئے خدا کے لیے. امن یجیب پڑھ رہے ہیں 5 بار 7 بار, دعا ایک نہیں. ارے یہی دعا کیجئے کہ اس وقت جو ظلم ہو رہا بندگان خدا پر, اس سے نجات دے. یمن والوں کی مدد کر, سعودیہ والوں کی مدد کر, جہاں روز بے گناہ شہید کیے جا رہے ہیں. 13 سال کے بچے تک کو پھانسی دی جا رہی, قتل کیا جا رہا. کچھ مانگیے, استرار کی عالم ہے, لیکن استرار کے خالی اما یجب المسترہ پڑھ کے چونکہ مجھے یاد ہے لہذا میری قابلیت کا اظہار. ماہ رمضان میں اللہ رکھا اللہم ادخل علیہ القبور السرور, ہر نماز کے بعد اتنی دعائیں فرصت ہی نہ ملے آدمی کو. اب اللہم ادخل علیہ القبور السرور سال بھر پڑھی جا رہی. کیا معصوم نہیں سکھا سکتے تھے سال بھر بھی پڑھو؟ تو ہر جگہ ہمارے ایجاد کا مزاج بنا ہوا ہے, اور ہم نے ہر جگہ کانسیپٹ کو چینج کر دیا اور اپنی ایجادات کو اتنا بڑھا رکھا ہے. سنو جملہ بچوں, سنو جملہ, اور تم نے پڑھائی ہے کہ جب سیدہ کائنات کا بیٹا, زمانے کا امام, ائمہ کا وارث, انبیاء کا وارث, سارے انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین کا جو ہدف تھا کہ زمین پر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو, امن و سکون کی زندگی لوگ بسر کریں, اس کا قائم کرنے آئے گا انشاءاللہ, اور جلد آئے گا. اللہ تو قیامت کو بھی کہہ رہا نزدیک ہے, تو جو گزر گیا وہ زیادہ تھا, جو باقی ہے وہ کمی ہے. جلد آئے گا, اور آثار انشاءاللہ اتنے قریب ہیں. اور بعض
اہل معرفت مسلسل کہہ رہے ہیں کہ تم انشاءاللہ نماز پڑھو گے ان کے پیچھے. اللہ وہ دن لائے، آئے گا دن. تو میرے عزیزو آئے گا دن، تو اس دن کے لیے تیار بھی ہیں ہم. کسی بزرگ سے ملنے جائیں، انتظار کا مطلب بیٹھ کے دعا کرنا نہیں ہے، ایجادات کرنا نہیں ہے. انتظار کا مطلب یہ ہے دعا کر رہے ہیں تو دعا کریں تو الداعی بلا عمل کالرامی بلا وتر. دعا کرے اور کوشش نہ کرے تو ایسے ہی ہے جیسے ہاتھوں سے تیر پھینکے کمان کے بغیر. تو اگر دعا کر رہے ہیں اجل اللہ ظہوری کی آپ کر رہے ہیں، چلیے کل ولیہ کا ہم پڑھ لیں، معصومین سے ملیے میں، تو ہمیں بھی کوشش کرنا ہوگی. علامہ جوادی کی بہت قیمتی باتوں میں سے قیمتی بات یہ ہے جو ذکر فقہ میں بھی چھپی ہے کہ انتظار کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر مجلس کا اعلان ہے، ہم پہنچے مجلس اور دیکھا نہ فرش بچھا ہے، نہ ممبر رکھا ہے، نہ لاؤڈ اسپیکر لگا ہے، ہم نے کہا کیا مجلس نہیں ہے؟ کہا نہیں مجلس تو ہے. کہا پھر کہا انتظار ہے. تو کہا انتظار ہے تو یہ سب کر کے بیٹھ کے انتظار کرو گے یا بغیر بچھائے؟ تو انتظار ہوتا ہے تو جس کا انتظار ہوتا ہے اس کے آنے والے کی تیاری کی جاتی ہے. اگر زمانے کے امام کا انتظار ہے تو ہمیں اس کی تیاری کرنا ہوگی، اور تیاری ہماری ذات کے لیے ہے کہ ہمارے اندر اطاعت کا وہ مزاج پیدا ہو جو ہارون مکی میں تھا، جو مالک اشتر میں تھا. ہم آج سلیمانی جیسے وجود تک تو پہنچائیں اپنے آپ کو. مجھے اطمینان ہے کہ جس کردار کے وہ مالک تھے جو ان کے سیرت کے ٹکڑے دھیرے دھیرے سامنے آتے ہیں، اطمینان ہے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مگر وہ آئیں گے امام کے زمانے میں. ایسے لوگ آخر رجب بھی ہے، اٹھائے جائیں گے. کیوں اٹھائے جائیں گے؟ وہ اس لائق نہیں انہیں لایا جائے، اس کوالٹی کے لوگ نہیں ہیں. لیکن جب تک 313 ایسے نہ آئیں گے، کم از کم ہاتھ سلیمانی ہی کہہ لیں ہم. ورنہ ہارون مکی جیسے، مالک اشتر جیسے، میسم جیسے زبان کٹ جائے حق کا ساتھ نہیں چھوٹے گا. حجر ابن عدی جیسے اطاعت کرنے والے، علی ابن یقین جیسے، جب تک ایسے نہیں ہوں گے نہیں آنے والے ہیں. تو کسی بڑے عالم کا جملہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں منتظر ہیں، وہ صرف منتظر نہیں ہے، وہ منتظر بھی ہے. بات کو ختم کرتا ہوں. میرے عزیزوں، میں نے جو جملہ پڑھا تھا اور رمضان کی دعا افتتاح کا ہے جو حضرت ولی عصر عجل اللہ فرجہ الشریف صلوات تو ہر موقع کے لیے ہے، لیکن امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کے لیے یہی دعا ہے اصل میں. عجل اللہ تعالی فرجہ، ان کے ظہور کی دعا کرنا. مل جل کے اس دعا ہی کو دہرایا کیجئے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. رمضان کی مناسبت سے میں نے پڑھا تھا، رمضان آ رہا ہے، اس کی قیمت کو پہچانے. اپنے اساتذہ سنا ہے، ہر سال خطبوں میں بھی پڑھا، آپ کو سکھایا سنایا جاتا ہے، اور آپ سیکھ کے جائیں اور پہنچائیں، چاہے ممبر پہ بیٹھ کے چاہے گھروں میں جا کے اپنے ماں باپ تک، بھائی بہنوں تک. چھوٹے ماں باپ سے زیادہ قابلیت نہ کیجیے گا، اپنے بھائی بہنوں کو سمجھائیے گا. بعض لوگ سیدھے جا کے ابا امائی کے اوپر سب سے پہلے مبلغ بن جاتے ہیں، اور پھر سوائے پٹائی کے اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہوتا. ماہ مبارک رمضان میں خطبہ شعبانیہ میں حضور نے جو فضائل بیان کیے ہیں ان میں سے ہر جملہ تشریح کے لائق ہے، اور افاضل اس کی تیاری کریں اور رمضان میں جا کے سنائیں. مثلا سونا عبادت، دنیا کی ہر عبادت ہوتی ہے جب آدمی جاگے، ہوش و حواس کے ساتھ انجام دے. زبان چلے، ہاتھ پیر قابو میں ہو، تو جاگ کے عبادت ہوتی ہے. صرف رمضان ہے کہ روزہ رکھ کے سونا بھی عبادت. آپ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ جتنا چاہے پڑھ ڈالیں، وہ کتنی پڑھ لیں گے؟ اور 24 گھنٹے میں سانس کتنی بار لیتے ہیں نہیں معلوم. سائنسدانوں نے جوڑا ہوگا، گوگل پہ ڈھونڈنا چاہیے، ڈھونڈ کے کوئی مجھے بھی بتا دے. ہزاروں لاکھوں بار ہوگی، ہزاروں بار تو ہوگی، اگر لاکھوں بار نہ ہو شاید، مجھے نہیں پتا کتنی بار لیتا سانس. ہم کتنی تسبیح پڑھ ڈالیں 24 گھنٹے، ہر وقت سبحان اللہ کہیں، ہونٹ سوکھ جائیں گے، زبان کڑی ہو جائے گی، پھر بھی اتنا نہ کہہ پائیں گے جتنی سانس لیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں سانس بھی عبادت. کتنی آسان کر دی اللہ نے عبادت. مگر شرط یہ ہے کہ روزہ خالی بھوک پیاس نہ ہو پیٹ کی. روزہ یہ ہے کہ آنکھ کا روزہ بھی ہو، زبان کا روزہ بھی ہو،
کان کا روزہ بھی ہو، یعنی حرام سے خود کو بچایا جائے۔ اس خطبے میں جو سب سے قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے جو مولا نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا نام لیں تو ہمیں اشارہ کرنا پڑتا ہے کہ صلوات بھیجو، اس پہ تو بلا اشارہ کرنا چاہیے۔ نام، لقب، کنیت، ذکر جہاں آئے صلوات۔ سب بتا دیا، قرآن کی تلاوت کا ثواب یہ ہے، استغفار کا یہ، دعا کا یہ، صدقے کا یہ، فطرے کا یہ، سانس، تسبیح اور سونا، عبادت اور نہ جانے کیا کیا، کچھ بچا نہیں جو نہ بتا دیا ہو۔ اب جو اس مجمع میں سب سے باشعور ہے، جس کا نام علی ہے، جو اس لیے آیا ہے کہ اپنی نسلوں کو سکھائے گا، وہ پوچھتا ہے کہ میرے رسول آپ نے اتنی چیزیں بتا دیں، یہ بتائیے کہ رمضان میں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ تو آپ سب کو جواب معلوم ہے نا، چھوٹے بچے جانتے ہیں، اولا والے، ثانیہ والے، کیا جواب دیا مولا نے؟ رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ قرآن کی تلاوت بتایا، مومنین کو افطار کرنا بتایا، صدقہ دینا بتایا، کیا بتایا؟ سحری کھانا بتایا؟ کچھ نہیں بتایا، اس میں کوئی کام بتایا ہی نہیں۔ جیسے روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے، ویسے ہی ایک چیز اور بتا دی کہ رمضان میں سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ کان لا تعصی اللہ، رمضان کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرو۔ نافرمانی نہ کرو یعنی واجب نہ چھوٹے پائے، یا نہیں کہ رات میں دیر تک کرکٹ کھیلا اور صبح نماز قضا، سحری کھا کے 15 منٹ بعد احتیاطاً نماز پڑھنا ہے، بیٹھے ہیں اور سو گئے تو آنکھ کھل رہی 8 بجے، 8 بجے نہیں 11 بجے، اور نماز کے وقت سو رہے ہیں اور نماز ڈوبتے سورج سے وقت پڑھ رہے ہیں، یہ سب نہ ہو۔ عبادت وقت سر وقت کی جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو، رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر رمضان کو اس طرح گزارا جائے جس طرح سے گزارنا چاہیے تو رمضان ہمیں کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے، اب اس کے پیش کرنے وقت نہیں رہ گیا، میں آپ کے سامنے بارہا پڑھ بھی چکا ہوں۔ اسی دعا افتتاح میں ہے کہ اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا۔ پہلی منزل یہ پروردگار جتنا حق مجھے مل گیا ہے اس پر مجھ سے عمل کروا دے، چاہے طاقت لگا کے، زور لگا کے، سزا دے کے، پٹائی کر کے، بیمار کر کے کروا دے عمل، اور جس حق تک نہیں پہنچے اس حق تک پہنچا دے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو کہہ سکے جو کچھ حق ہے ہم سب سمجھ گئے، ہر لمحے حق تک پہنچنے کے گنجائشیں ہیں۔ آدمی کبھی نہیں کہہ سکتا کہ پورا حق مجھے مل گیا، وہ صرف وہی کہہ سکتے ہیں کہ لو کشف الغطا لمزدت تو یقینا، پردے سارے ہٹ بھی جائیں تو جس یقین کی منزل پہ ہوں اس سے آگے جانے والا نہیں میں، آخری منزل پہ ہوں۔ لیکن ہم لوگ نہیں، ہمیں تو اور حق ملے گا، اور حق اور حق اور حق، شناخت بڑھے گی، معرفت بڑھے گی۔ اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا، جتنا حق پہنچا دیا تو نے مدرسے میں بتایا گا، اس پہ عمل کی توفیق بھی دے دے۔ نماز شب بتائی گئی تو نماز شب پڑھوں بھی، خمس سکھایا گیا تو خمس نکالو بھی، جھوٹ سے روکا گیا تو جھوٹ سے بچوں بھی، غیبت بتائی گئی بری ہے تو غیبت سے روکوں بھی۔ وما قصرنا عنہ، جو اچھی بات مجھ تک نہیں پہنچ پائی، جہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے، یہ نہیں ہے کہ نہیں وہ نہیں پہنچ پائی، پہنچانے والے کو کوتاہی نہیں ہے۔ وما قصرنا عنہ، جس اچھی بات تک ہم نہیں پہنچ پائے، پہنچانے والوں نے پہنچایا، ہم نہیں پہنچ پائے، ہمارے گناہ روک دیا، ہماری بدکاریوں نے روک دیا، ہمارے لہو و لعب نے روک دیا، اچھی بات تک نہیں پہنچے، دل پہ اثر نہیں ہو رہا، حرام کھا رہے ہیں، اچھی بات تک نہیں پہنچے، تو اب کیا ہے؟ ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا، اور جس اچھی بات تک ہم پہنچنے سے رہ گئے وہاں تک پہنچا دے۔ جو اچھی بات حق مل گیا اس پہ عمل کروا دے، چاہے زور، فحملنا، ہمیں اس پر لاد دے، یعنی طاقت کے ساتھ یہ کام زبردستی سے ہی کر لوں میں، کہ نہیں کروں گا تو پٹائی ہوگی، جہنم جانا پڑے، چلو نماز پڑھ لے، صبح کی نیند تو بہت اچھی آ رہی۔ اگلی منزل کیا رمضان میں آدمی تک پہنچتی ہے؟ دوسری منزل کیا ہے؟ روزانہ کی دعائیں جو ہیں، جس میں ہم 2 دعائیں ہم سب کو یاد ہیں، کون کون سی؟ یا علی و عظیم، اور دوسری اللہم ادخل۔ اس کے بعد بھی کچھ اور دعائیں بھی ہیں جو ہم لوگ پڑھتے بھی نہیں، مفاتیح ہاتھ پہ رکھیے، پڑھیے، آپ طالب علم میں، آپ فاضل میں، یا پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے دعا۔ بھولتے بہت ہو، کہاں تک یاد دلاؤں؟
کیا یاد دلا رہا ہوں، دیکھیں نماز کے بعد مجلس کے بعد کوئی مجھے بتاتا ہے مول صاحب نے کس طرح متوجہ کیا تھا؟ بھولتے بہت، عادتوں پہ چلتے ہو، جو سکھایا جاتا ہے وہ پھر چھوٹ جاتا ہے، بہت جلدی چھوٹ جاتا ہے، اور چھوٹتا اسی سے جو عمل نہ کرے گا۔ العلم یحتف بالعمل، علم عمل کی دعوت دیتا ہے۔ فإن اجاب، اگر علم کے مطابق عمل ہوا تو علم ٹکے گا اور نہ بھاگ جائے گا، ٹکنے والا نہیں۔ خالی تقریروں میں پڑھنے کے لیے سیکھو گے تو تم کچھ نہ بچا رکھ پاؤ گے، لیکن جو سیکھو گے اسے عمل کے لیے سیکھو گے تو خود بھی عمل کرو، دوسروں تک بھی پہنچاتے رہو گے۔ تو چھٹے امام کی دعا ہے، وہ بھی روز رات کی ہے۔ اس میں آغاز یہاں سے اللہم انی بکا ومنک اطلب حاجتی ومن طلب حاجتا الی الناس فانی لا اطلب حاجتی الا منک وحدک لا شریک لک، میں تجھ سے تیرے ذریعے ہی مانگ رہا ہوں اپنی ضرورتوں کو، اور جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے ہم تو تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہاں سے دعا کرو، پھر اسی میں دعائے گا نغض بصری، مجھے توفیق دے میں نگاہوں کو جھکا کے رکھوں، انا احفظ فرجی، میں اپنی عزت اپنی آبرو کی حفاظت کروں، ونکف بہا عن جمیع محارمک، اور اپنے شرمگاہ سے ہر حرام سے بچ سکوں۔ اس کے بعد کا جملہ حتی لا یکون شیء آخر عندی من طاعتک و خشیتک، مجھے اس منزل تک پہنچا دے کہ اب مجھے زور نہ لگانا پڑے تجھے کہ زور لگوا کے مجھ سے کروا، وہاں پہنچ جاؤں کہ لا یکون شیء آخر عندی من طاعتک و خشیتک، کہ کوئی چیز بھی، کوئی کام بھی، کھیل تفریح، باغ باتیں، واٹس ایپ، فلم، ڈرامہ، کچھ نہیں، حتی لا یکون شیء آخر عندی من طاعتک و خشیتک، ہر چیز سے آگے تیری اطاعت اور تیرا خشیہ ہو جائے۔ خشیہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کے ذریعے پیدا ہونے والا روب، تقوی نہیں ہے، یہ خشیہ ہے، یعنی معرفت کی منزلیں آئیں گی رمضان میں۔ تیری خشیہ، تیری معرفت کے ذریعے تیرا روب میرے اندر آ جائے، خوف میرے اندر آ جائے، اور طاعت، اور کسی چیز، ہر چیز سے یہ اچھی لگے مجھے۔ حتی لا یکون شیء آخر عندی من طاعتک و خشیتک۔ خیرت میاں دعا کر رہے ہیں کہ کب مجلس ختم ہو، کھانے کا ٹائم گزر چکا ہے، نہیں ان کی فکر ہے گرم کروانا پڑے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ حتی لا یکون شیء آخر عندی من طاعتک و خشیتک والعمل بما احببت، پچھلی منزل تھی زور طاقت سے کروانا، اب کیا ہے؟ ہر وہ کام جو تجھے پسند ہو وہ کروں، واجب مستحب کا چکر نہیں، بس تجھے اچھا لگ رہا کروں گا۔ وَتَرْكِ لِمَا كَرِهْتَ وَنَهَيْتَ، اور چھوڑ دوں جس سے تو نے روکا ہے وہی نہیں، جو لگے کہ تجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں طالب علم شیروانی پہن کے میں سڑکوں پہ جا کے عوام الناس جیسی حرکتیں کروں تو تجھے اچھی نہیں لگے گی کہ میں اس دین کے نظام کو بدنام کر رہا ہوں، تو نہیں کروں گا۔ میں ایسے بے ڈھنگے لباس پہنوں جو طالب علم کے لیے شایانہ شان نہیں ہے تو تجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وَتَرْكِ لِمَا كَرِهْتَ وَنَهَيْتَ، جس سے روکا وہی نہیں، جسے تو ناپسند سمجھتا جو مکروہ ہے تیری نگاہ میں، اس سے بھی بچ سکوں۔ یہ کون سی منزل ہوئی؟ جب زور طاقت نہیں، میرا مزاج بن جائے کہ اللہ کی بات پہلے باقی سب بعد میں۔ اب یہاں تک آ کہ تیسری منزل جو رمضان میں نصیب ہوگی، اور چلی جائے تو پھر واپس آ سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آخری 10 راتوں کی دعا چھٹے امام سے منسوب ہے، شب قدر خاص کر کے، اور آخری 10 راتوں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، اس میں اللہم انی اسألک فیما تقضی و تقدر من الامر المحتوم، یہاں شروع ہوتی ہے کہ جو تو قضاء و قدر کے فیصلے لینے والا ہے، ایک قابل تبدیل ایک ناقابل تبدیل۔ ان میں جو فیصلے کر، ان میں کئی باتیں ہیں، ان میں آخری بات یہ ہے وَتَجْعَلَنَا ممن تنتصر بہ لدینک، مجھے ان لوگوں میں بنا لے کہ جن سے تو اپنے دین کی نصرت کا کام لیتا ہے، اور ولا تستبدل بھی غیری، میری نالائقی کی وجہ سے مجھے ہٹا کے کسی اور کو نہ لگا دے۔ ہمارے بچے سوچتے ہیں گڑبڑ کرو تاکہ مانیٹر نہ بنائے، جھنجھٹ نہ پڑے۔ ہمارے کارکن، ہم لوگ، سب لوگ اچھا کام کرو گے اور کام پکڑائیں گے۔ توقیر صاحب تشریف فرما نہیں، انہی کا فلسفہ ہے یہ، اچھا کام کرو گے اور پھنسو گے، لہذا اچھا کام نہ کرو بھائی، خود کرتے ہیں دوسرے روکتے ہیں، بہت چالاک ہے۔ مذہب کہتا اچھا کام کرتے رہو تاکہ تمہیں اللہ تمہاری سیٹ سے نہ ہٹائے۔
تجلنا ممن تنتظر به لدینک، اپنی مدد اپنے دین کا کام مجھ سے لے. میں کیمرہ مین ہوں تو اچھا کام کروں کہ تو مجھے یہ سرب ملتا رہے. میں شاعر ہوں تو میں اچھے شعر کہوں تاکہ میری شاعری چلتی رہے. میں خطیب ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں استاد ہوں، میں غریبوں کی مدد کرنے کے لائق تاجر ہوں. تو یہ اچھے کام جو مجھ سے تو لے رہا ہے، میں بیماروں کو علاج کروا سکتا ہوں، بزرگوں کی خدمت کر لیتا ہوں. اور چکر میں ہوں کہ بھیا، بڑے بھیا نہیں کرتے، ہم سے ہی اماں کہتی ہیں ہمیشہ، تو ٹھیک ہے تجھے ہٹائے دیتے، بڑے بھیا لائق بن جائیں گے، تجھے نالائق کیے دیتے. تجلنا ممن تنتصر به لدینک، اپنے دین کی مدد کا کام جس سے لے ان میں ہمیں قرار دے. ولا تستبدل بھی غیری، اور مجھے ہٹا کے کیوں ہٹائے گا؟ نالائقی کی وجہ سے ہٹائے گا، دوسرے کو نہ لا. امید کرتا ہوں کہ وہ گفتگو ہے جس پر اگر ذرا توجہ دی جائے گی تو انشاءاللہ جو بھی کوئی عمل کرے گا تو مجلس ختم ہو جائے گی، لیکن اس عمل کا ثواب بھی بانی تنظیم تک پہنچتا رہے گا. جنہوں نے ہم سب کو یہ شعور دیا، ہم سب تک دین کو پہنچایا، جنہوں نے اکلوتے تھے، جنہوں نے انسانیت کی ہر مشکل کے حل کو بتایا کہ بس دین کی پابندی میں حل ہے، خالی علم میں حل نہیں ہے، خالی صحت مندی میں حل نہیں ہے، خالی دولت مندی میں حل نہیں ہے. غربت دور ہو جائے مشکلات ختم نہیں ہوگی، جہالت دور ہو جائے مشکلات ختم نہیں ہوگی جب تک دین نہ ہوگا. جہالت ہے تو لاٹھی مارے گا، علم بگڑے گا دین کے بغیر تو اٹمبم مارے گا. غربت ہے تو ہاتھا پائی کرے گا، دولت مند ہے تو 50 مقدموں میں پھنسائے گا. لہذا دین ہر بیماری کا علاج ہے. دین لاؤ گے تو علم تک دین خود بخود پہنچا کے رہے گا، اس لیے دین جہالت کو پسند نہیں کرتا. دین کی راہ پہ آؤ گے تو دولت مند بنا کے رہے گا، اس لیے کہ وہ غربت کو پسند نہیں کرتا. دین کو اپناؤ گے تو صحت مند بنا کے رہے گا، اس لیے کہ وہ بیماری کو پسند نہیں کرتا. دین زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے. یہی بانی تنظیم کی آواز تھی. اور دین بھی رسوم کا جمعہ نہیں، دینی بیداری اور باشعور دینداری ان کا ہدف تھا. رسم و رواج کے خلاف زندگی بھر بولے ہیں. ابھی جو کلپس اس وقت ہم لوگوں کو کچھ نادر ان کے کیسٹ ملے ہیں، ان کے کلپس بن رہے ہیں، وہ ایک ایک جملہ ان کا سننے والا ہے. اور میں اپنی پوری قوم کو اس میں مجلس سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ان کے مقالات جو انہوں نے لکھے ہیں اس کو بھی پڑھیں، اور ان کی مجلسیں جو انہوں نے پڑھی ہیں وہ یوٹیوب پر تنظیم مکاتب کے موجود، ان کو سنیں. دین سیکھنا ہے اور دین دار بننا ہے اور اللہ کا اچھا بندہ بننا ہے اور باشعور اور ذی علم بننا ہے تو علامہ جوادی علی اللہ مقامہ کو سنیں اور غلام عسکری کو سنیں. اللہ ان کو درجات عالی کرے. اور وہ جو پودا لگا کے گئے تھے، جو الحمدللہ ایک درخت بن چکا ہے، مگر درخت سے درخت نکلتے ہیں پروردگار، تو انہیں وہ درخت بنائے ہیں. جیسے برکت کا درخت ہوتا ہے کہ ایک درخت سے درخت بنتے ہیں، ویسے اس ادارے کو، اس کے خدمات کو اتنا بڑا کرتا رہے کہ تیرا اس کا ہر شعبہ خود مستقل ایک ادارے کی حیثیت میں آ جائے. اور یہ قربانیاں سب دے کے گئے، دور غربت میں، دور مصیبت میں گئے، فاقوں میں گزارا، اس لیے کہ ان کے اندر جذبہ تھا. اللہ ہمیں وہ جذبہ دے کہ ہم پیسوں کے لیے، اقتدار کے لیے، واہ کے لیے اپنی زندگی اور اپنے علم کو نہ لگائیں، بلکہ دین کے لیے لگائیں. اور یقین رکھیں کہ دین کے لیے لگائیں گے تو اللہ روزی بھی دے گا، اللہ عزت بھی دے گا اور اللہ نام بھی دے گا. کیا غلام عسکری ان چیزوں سے محروم تھے؟ کیا ذیشان حیدر ان چیزوں سے محروم تھے؟ کیا کرار حسین ان چیزوں سے محروم تھے؟ انہوں نے دین کو چلایا، دین کو پھیلایا، دین کو اپنایا، دنیا میں بھی ترقی پائی، آخرت میں بھی انشاءاللہ نجات تک پہنچیں گے. اور ہمیں نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم کربلا والوں کا روتے ہیں، کربلا والوں کو ماتم کرتے ہیں، کربلا والوں کے تذکروں پر ہمارے دل بے چین ہو جاتے ہیں. انہوں نے جو کچھ تھا سب دین کے لیے لگایا تھا، اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچے، اپنی اولاد، اپنی آبرو، اپنا وقار، سب دین کے لیے لگایا تھا اور قربانیاں دی تھیں. میں بارہا پڑھتا ہوں، میرا دل ہمیشہ بے چین ہوتا ہے کہ بہت قربانیاں دی. بے چین کرنے والے بے انتہا مناظر گزرے. زینب جب بے چینوں کے خیمے سے نکلی تھی، وہ وقت کون سا تھا جب حسین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا حسین کہاں ہیں؟ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بیوی نکلی ہے بہت بے چین، مگر اس بے چینی کے عالم میں بھی چادر کا ایک گوشہ اس کے سر پہ ہے تو زمین پہ کھینچ رہا ہے اور وہ ڈھونڈ رہے میرا بھیا کہاں ہے، اور ڈھونڈتی ہوئی لشکر کے بیچ سے میرا بھیا کہاں جدھر سے گزرتی ہے نیزوں کا نیا چبوئی جاتی ہے. باقی سب نے تازیانے کھائے ہیں شہادت حسینی کے بعد، مگر زینب نے
حسین کی زندگی میں تازیانے تو نہیں کھائے، نیزوں کے نیاں انہیں چبھ ہوئی گئی۔ بھیا کو دیکھا سجدے میں ظالم تلوار لے کے بڑھ رہا ہے، وہیں سے آواز دی، غیرت ہاشمی کانوں میں آواز پہنچی، طاقت لگا کے سر اٹھایا، بہن ابھی بھیا تیرا زندہ ہے، غیرت ہاشمی زندہ ہے، خیمے میں واپس چلی جا، امام کی اطاعت کی۔ معلوم ہے ابھی سوکھے گلے پہ خنجر چل جائے گا، مگر امام کہہ رہا ہے، پتھر کلیجے پر رکھ کے خیمے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ذوالجناح آیا، خون میں ڈوبی ہوئی پیشانی، بیویاں دوڑی، بچے سمجھے، بچی سمجھی، بابا آ گیا۔ اب جو گئے تو دیکھا کہ سوار تو نہیں ہے، خون میں ڈوبا ہوا سر ہے، قدموں سے لپٹ کے بابا کی فریاد تھی کہ سوکھے گلے کو باپ کے بھائی کے نوکے نیزہ پہ دیکھا۔ اور تھوڑی دیر گزری، سروں سے چادریں چھینی، خیمے جلے اور مصیبت بڑھتی چلی گئی۔ زینب نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب عصر عاشور خیمے جل گئے، لٹے قافلے کو نکال کے لے آئی، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے، قافلہ لیے بیٹھی ہے کہ فضا نے آ کے کہا بی بی بڑی مصیبت آنے والی ہے، جلدی دل کو سنبھالو۔ کہا فضا اب کون سی مصیبت رہ گئی؟ کہا فضا نے کہا نہیں بڑی مصیبت ہے۔ کہا فضا جلدی سے بتا دے، اب دل میں تاب نہیں ہے، کیا مصیبت باقی ہے؟ بھیا مارا گیا، سروں سے چادریں چھن گئی، اب کون سی مصیبت رہ گئی؟ مگر ایک دم سے مصیبت سامنے آئی، وزن والے گھوڑے، بڑی بڑی ٹاپوں والے گھوڑے، ان پہ نئی نئی لوہے کی نالیں 4 کلو والی لگا کے حسین کی لاش کو بہن کے سامنے، بیٹی کے سامنے، بیٹے کے سامنے پامال کیا گیا۔ پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے، جیسے پھول مسل کے زمین میں بکھرا دیا جائے، ویسے حسین کے خون و گوشت کے ریشے زمین پہ جذب ہو رہے ہیں۔ اسی لیے تو جب آیا تھا زیارت کرنے کے لیے ایک چاہنے والا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، فرات سے غسل کر کے جب بڑھا تو عطا نے پوچھا تو ساتھ تھے کہ ننگے پیر کیوں چلے، یہ سہم سہم کے کیوں چل رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں اس کربلا کے زمین پہ کہیں عباس کا خون، کہیں اکبر کا خون، کہیں قاسم کے جسم کے ٹکڑے، اور کہیں میرے مولا کے گلے کا خون، مولا کی لاش پامال ہوئی، کہاں کیا ہے پیر نہ پڑ جائے۔ ان سارے مناظر کو زینب نے دیکھا، سید سجاد نے دیکھا، بے گور و کفن لاش کو چھوڑ کے گئے۔ مگر جب پوچھا جاتا تھا کہ سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی آپ پا، تو غیرتوں کا مالک امام کہتا تھا پوچھتے ہو تو سنو، شام کے بازار تھے اور ہمیں غلاموں اور کنیزوں کی طرح قیدی بنا کے بازاروں اور کوچوں میں ہماری پھوپھیوں اور بہنوں کو پھرایا جا رہا تھا۔ بے ردائی کے عالم میں اس ظلم پر سید سجاد کو سب سے زیادہ اذیت پہنچی ہے۔ اٹھو قوم کی بیویوں، جس سے تمہارے امام کو اذیت پہنچتی ہے اس بے پردگی کو چھوڑ دو۔ وہ چادر جسے سر پہ ڈالنا زینب اس وقت بھی نہیں بھولی کہ جب بھیا کے ڈھونڈنے کو نکلی تھی، وہ چادر تمہارے سروں پہ آ جائے۔ میرے قوم کے بزرگ جوانوں، اٹھو اور وہ نماز پڑھو جس کے لیے صبح عاشور علی اکبر نے اذان سے اذان حسین نے کہلوائی تھی، اور جس کو برستے تیروں میں مسلح بچھایا تھا، اور جس کا سجدہ شکر وقت شہادت انجام دیا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہم بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ پروردگار ہمارے اس تذکرے کو، ان کوششوں کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما۔ الہی اس مجلس اعزاز سے جو بھی ہمیں ثواب ملا ہے وہ ہم تیرے خاص بندوں محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اس سے پھر تو بڑھا کے ثواب دے گا۔ اس ثواب کو بانی تنظیم سربراہ تحریک دیداری اور ہم سب کے محسن و مربی مولانا سید غلام عسکری اللہ مقامہ کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگار عالم برزخ میں انشاءاللہ بہترین جگہ تو نے انہیں عطا کی ہے، ان درجات کو اور عالی فرما۔ انہیں مالک اشتر، ابو ذر غفاری اور قمبر کے قدموں میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہا زمانے کا امام وارث حسین انتظار میں ہے، ہمارا انتظار کہ ہم سدھریں، ہم اس لائق ہوں کہ بعد ظہور ان کی خدمت میں حاضری دے سکیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں جن ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ہمارا انتظار امام کر رہے ہیں۔ معبود ہمیں اس لائق بنا کہ ظہور کے وقت ان کی خدمت میں جا سکیں اور ان کی زندگی میں وہ ذمہ داریاں ادا کر سکیں جس کے لیے دعا افتتاح میں ہم نے دعا کی ہے۔ پروردگار
ہم تجھ سے ایک ایسی باعزت حکومت کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جس سے تو اسلام اور اسلام کو عزت دے گا اور نفاق اور نفاق کو ذلیل کرے گا، اور مالک اس میں ہمیں تجعلنا ان میں قرار دے کہ جو تیری اطاعت کی طرف بلانے والوں میں ہوں گے اور جو تیرے راستے کی طرف قیادت کرنے والوں میں ہوں گے۔ پروردگار، جو دین کی حفاظت کے لیے، دینداروں کی حفاظت کے لیے، عتبات کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، عالم غربت میں، دشتوں میں، جنگلوں میں، جن کی لاشیں تک نہیں ملتی ہیں یا دہائیوں کے بعد ملتی ہیں، معبود ان سب شہداء کو درجات عالی عنایت فرما۔ پروردگار، جو زندہ اور اس وقت لگے ہیں حفاظت دین میں، ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار، ادھر 2 برسوں میں ہمارے درمیان سے بہت بڑی تعداد میں انتہائی ذی علم اور باعمل علماء اور فقہا رخصت ہو گئے ہیں۔ مالک، ہماری کن کوتاہیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم علماء سے محروم ہو رہے ہیں۔ معبود، ہمیں ان کوتاہیوں کی طرف متوجہ فرما تاکہ ہمارے علماء سے محرومی کا سلسلہ رک جائے۔ ابھی آپ سب کے علم میں ہے کہ ابھی آغا محمدی رہشہری کا انتقال ہوا ہے۔ بڑے عالم تھے، خدمت گزار اہل بیت و انقلاب، شجاع اور فقیہ اور فہیم و بصیر، اور ایسے نہ جانے کتنے علماء اٹھ گئے ہیں۔ ان سب کی ترحیم کے لیے، خادمان تنظیم کی ترحیم کے لیے اور بانی تنظیم کے ایصال ثواب کے لیے کم از کم 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔